السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا و امامنا و حبیبنا و قرۃ اعیننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وعلی آلہ و ازواجہ و اصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ فاستمسک بالذی اوحی الیک انک علی صراط مستقیم وانہ لذکر لک ولقومک وسوف تسألون۔ دعوت اہل حدیث کے وقی عنوان پر آج کی یہ کانفرنس منعقد ہو رہی ہے۔ دعوت اہل حدیث یعنی اہل حدیث کی دعوت۔ اہل حدیث کی دعوت کوئی نئی دعوت نہیں، کسی نئی چیز کی طرف دعوت نہیں، کوئی انوکھی یا اوپری دعوت نہیں۔ اہل حدیث کی دعوت کسی علاقے کی طرف دعوت نہیں، کسی بستی کی طرف دعوت نہیں، کسی ہستی کی طرف دعوت نہیں، کسی امام کی طرف دعوت نہیں، کسی فقہ کی طرف دعوت نہیں، کسی کتاب کی طرف دعوت نہیں۔ اہل حدیث کی دعوت وہی ہے جو آج سے 1450 سال پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمائی تھی۔ اہل حدیث کی دعوت اس صراط مستقیم کو اپنانے کی دعوت ہے، اس صراط مستقیم کو تھامنے کی دعوت ہے، اس صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت ہے جس صراط مستقیم کو ہر مسلمان ہر نماز میں اللہ سے مانگتا ہے۔ کب مانگتا ہے؟ سورہ دعا میں، جسے ہم سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا، صراط مستقیم دکھا۔ اس لیے اس سورت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نمازی کے لیے لازم قرار دیا۔ فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ امام نہیں پڑھے گا امام کی نہیں ہوگی، مقتدی نہیں پڑھے گا مقتدی کی نہیں ہوگی، جہری نماز میں نہیں پڑھے گا جہری نماز نہیں ہوگی، سری نماز میں نہیں پڑھے گا سری نماز نہیں ہوگی، فرض میں نہیں پڑھے گا فرض نہیں ہوگی، سنتوں میں نہیں پڑھے گا سنتیں نہیں ہوں گی۔ کوئی بھی نماز سورۃ الفاتحہ کے بغیر ہوتی ہی نہیں، چاہے وہ فرض نماز ہو، نماز عیدین ہو، نماز جمعہ ہو، نماز تراویح ہو، نماز جنازہ ہو۔ ہر نماز میں اللہ سے ایک ہی دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دے۔ اہل حدیث کی دعوت یہ ہے کہ صراط مستقیم پہ آ جائیں، سیدھے رستے پہ آ جائیں، وہ رستہ جو انسان کو اللہ سے ملاتا ہے، وہ رستہ جو انسان کو دنیا سے جنت میں لے جائے گا۔ صراط مستقیم ایسا رستہ جس کے اندر کوئی پیچ و خم نہیں ہے، کوئی موڑ نہیں ہے، کوئی کجی اور ٹیڑھ پن نہیں ہے، سیدھا رستہ، اللہ کی رضا کا رستہ، اللہ کی جنت کا رستہ۔ آپ نے ریاضی میں پڑھا ہوگا، دو نقطوں کو ایک سیدھی لائن کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، دو نقطے لگا کر ایک بالکل سیدھی لائن کھینچی جاتی اور ان دونوں نقطوں کو جوڑ دیا جاتا ہے اس لائن کے ذریعے۔ اس سیدھی لائن کو خط مستقیم کہتے ہیں، بالکل سیدھا راستہ۔
تو صراط مستقیم وہ سیدھا راستہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے انسان کو ملا دے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی صراط مستقیم پر ہے، ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب بھی صراط مستقیم پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صراط مستقیم پر ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، آپ بھی صراط مستقیم پر ہیں۔ تو صراط مستقیم وہ جس پر اللہ ہے، صراط مستقیم وہ جس پر رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس صراط مستقیم کو ہر نماز میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ اہل حدیث کی دعوت ہے کہ اس صراط مستقیم کو اپنا لو، اس صراط مستقیم پر آ جاؤ جو دراصل انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ زمین پر سیدھی لائن کھینچی، خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطن، بالکل سیدھی لائن کھینچی، اور اس سیدھی لائن کے ایک سرے پر اپنی انگشت مبارک رکھ کے کہا ھذا سبیل اللہ، یہ اللہ کا راستہ ہے، وَھذا سبیلی، یہی میرا سیدھا راستہ ہے جو بالکل سیدھا ہے، بالکل سچا اور نتھرا اور نتھرا راستہ ہے، سچا اور سچا راستہ ہے، سبیل اللہ، صراط مستقیم۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند لائنیں اس راستے کے دائیں طرف کھینچی، چند لائنیں اس راستے کے بائیں طرف کھینچی، اور ان لائنوں کو اللہ کے نبی نے اس سیدھی لائن کے ساتھ ملا دیا، سیدھی لائن کے ساتھ ملا دیا۔ فرمایا کہ جو دوسرے راستے اس لائن سے الگ ہو کر جدا ہو کر جا رہے ہیں دائیں اور بائیں طرف، یہ شیطان کے راستے ہیں، ان میں ہر سرے پر شیطان بیٹھا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف بلائے گا۔ نکلیں گے وہ صراط مستقیم ہی سے راستے، ان کا تعلق صراط مستقیم کے ساتھ ہی ہے، لیکن شیطان نے اس کو اتنا مزین کر دیا ہے اپنے دعوے کے مطابق، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر شیطان نے کہا تھا اللہ جو تیرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، میں اس کو مزین کر کے لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا، اس راستے کو نہیں جو تیری طرف آئے گا، بلکہ اس سے راستے نکال کے جو تیرے راستے سے لوگوں کو جدا کر دیں گے، جہنم کی طرف لے جائیں گے، جو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جائیں گے، ان راستوں کو مزین کر کے میں لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ سبحان اللہ، شیطان کی فطرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے بنائی ہے کہ وہ ہر انسان کے ساتھ اس کی فطرت کے مطابق عمل کرتا ہے، سلوک کرتا ہے۔ وہ ہر انسان کے ساتھ جو انسان جس فیلڈ میں ہے، وہ نیکوکار کو کبھی زنا کی طرف نہیں بلاتا، چوری کی طرف نہیں بلاتا، جو اعمال صالحہ کر رہا ہے، نیکوکار ہے، وہ اس کو اسی طرح نیک اعمال کا جھانسا دے کر ضلالت اور گمراہی کے راستے مزین کر کے بدعات کو خوب سجا کر اس انسان کو سیدھے راستے سے اس طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ شیطان کا وار ہے۔ صراط مستقیم کو مزین کر کے میں ان کو اس صراط مستقیم سے جو تیری طرف آ رہا ہوگا ہٹانے کی کوشش کروں گا۔ اس لیے صراط مستقیم کو پہچاننے کی ضرورت ہے، صراط مستقیم کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا، جو آیتیں میں نے شروع میں تلاوت کی، دو باتوں کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا۔ فرمایا فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، صراط مستقیم پر چلنے کے لیے اللہ کی وحی کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ اللہ کی وحی جو اللہ تعالیٰ کے احکامات، ارشادات آپ پر نازل ہو رہے ہیں، اللہ کی وحی، فرمایا اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب وحی الہی کو مضبوطی سے تھام لو گے، انک علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ صراط مستقیم اللہ کی وحی پر، وحی کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ صراط مستقیم اللہ کی وحی کے مطابق چلنے کا نام ہے۔ اللہ کی وحی کو چھوڑ کر کوئی رستہ صراط مستقیم نہیں ہے، اللہ کی وحی کو تھامنے کا نام ہے۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا وحی کے مطابق چلے، وحی کو تھامے رکھیں، اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، آپ صراط مستقیم پر رہیں گے۔
وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ۔ اور آگے کہا کہ یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ صراط مستقیم پر چلیں، آپ وحی کو تھامیں، یہی حکم آپ کی قوم کے لیے بھی ہے۔ آپ اپنی امت کو بھی بتا دیں کہ اگر انہوں نے صراط مستقیم پر چلنا ہے تو اللہ کی وحی کے ساتھ اپنے رابطے کو، اپنے تعلق کو استوار کریں، مضبوط کریں۔ جس طرح آپ اللہ کی وحی پر چلنے کے پابند ہیں، بالکل اسی طرح آپ کی امت بھی اللہ کی وحی پر چلنے کی پابند ہے۔ فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے اللہ کی وحی۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن تم سے پوچھے گا، میں نے صراط مستقیم دیا، صراط مستقیم کی وضاحت کے لیے اپنے نبی بھیجے، نبیوں پر وحی نازل کی۔ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ، ان قریب تم سے پوچھا جائے گا، ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، ماذا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، بتلاؤ تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا تھا۔ اللہ اکبر، اس بارے میں سوال بڑا کھٹن ہے۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ نبیوں سے بھی سوال کرے گا، اللہ امتوں سے بھی پوچھے گا۔ نبیوں سے سوال ہوگا، ماذا أُجِبْتُمْ، اے میرے نبیوں بتاؤ جب تم قوموں کے پاس گئے، میری وحی لوگوں کو بتلائی اور سکھائی، لوگوں نے کیا جواب دیا، لوگوں نے تمہاری دعوت کا کیا جواب دیا۔ اور پھر لوگوں سے پوچھے گا اللہ، ماذا أجبتم المرسلین، تم نے رسولوں کی دعوت کا کیا جواب دیا، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ لہذا صراط مستقیم کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ صراط مستقیم اللہ کی وحی کا نام ہے، اور وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتی تھی، قرآن کی شکل میں اور احادیث کی شکل میں۔